يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سورة المائدہ آیت نمبر 67. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پرفتن دور میں مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر ثابت قدم رہنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی. اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے ایک ایسا مشن، ایک ایسی دعوت چھوڑ کر گئے ہیں کہ قیامت تک کے لیے وہ دعوت ہر مسلمان پر ضروری ہے. اور اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایسے مسائل پیش کیے کہ اگر یہ امت محمدیہ ان مسائل کے مطابق زندگی گزارے، اس امت کی صبح اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو، اس امت کی راتیں کتاب و سنت کے مطابق ہو، اللہ کی قسم ہے میری اور آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں. اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے راستے کی طرف رہنمائی کی ہے کہ وہ واحد راستہ جسے قرآن نے اہدنا الصراط المستقیم کہا ہے، اس کی رہنمائی کی ہے.
اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ پر ما انزل، جو کچھ بھی نازل کیا جا رہا ہے، آپ پر جو وحی جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دعوت کو پوری امت کے سامنے پیش کریں. دعوت کے اس فریضے کو، دعوت کے اس کام کو امت کے سامنے عام کریں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اس دعوت کو نہیں پہنچایا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ کی رسالت خطرے میں پڑ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اسلام کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو، کتاب و سنت کی دعوت کو امت کے ہر فرد کے پاس پھیلا دیں. وہی حکم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ ہر امتی پر ضروری ہے کہ امت کا ہر فرد اپنے آپ میں داعی بنے. آج اس بات کی ضرورت ہے، ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ اللہ کی قسم ہے اس میں ہر مسلمان کو اپنے آپ میں ایک داعی بننے کی ضرورت ہے. دعوت دین کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے طریقے کو بھی بتلایا اور کس کس انداز سے دعوت دینی ہے. عورتوں کو کس انداز سے دعوت دی جائے، بچوں کو کس انداز سے دعوت دی جائے، نوجوانوں کو دعوت کا انداز کیا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کتاب و سنت کے اندر کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ بتلایا کہ ہر شخص اپنے آپ کو یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے آپ میں ایک داعی ہے. اپنے آپ میں ایک داعی ہے. داعی اسی وقت بنے گا جب اس کے پاس علم آ جائے. علم اگر صحیح علم آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کو پہنچانا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ. اگر آپ تک ایک آیت بھی پہنچتی ہے، ایک بات بھی اللہ کے نبی کی آپ تک پہنچ جائے تو آپ داعی ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو آگے پھیلائیں، صحیح علم کو آگے پھیلائیں. اگر علم نہ ہو تو خاموش ہو جائیں. اگر علم نہ ہو تو جرأت کی ضرورت نہیں، جو آج امت محمدیہ کا سب سے بڑا فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے. لیکن میں آج اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے ہر ایک کو دعوت کی اجازت دی، لیکن کب؟ تب کہ انسان اس بات کا علم صحیح طور پر سیکھے، صحیح طور پر جانے. جب وہ جان لے گا، جب وہ سیکھ لے گا تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سے آگے والے کو سکھائے. اپنے سے ملاقات کرنے والے، ملنے جلنے والے، بیٹھنے اٹھنے والے، ان پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو دعوت کریں، انہیں دعوت دین بتلائیں، انہیں صحیح اسلام بتائیں. اگر دعوت کی طاقت نہیں ہے، انہیں علم نہیں ہے، تو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود سیکھے. سیکھنے کے بعد جب صحیح علم آ جائے تو لوگوں تک پہنچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے کیسے دعوت کا کام کیا کرتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری کی روایت ہے. راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھائی. اللہ کے نبی نے عید الفطر کی نماز پڑھائی. اللہ کے نبی نے نماز پڑھانے کے بعد کیا کیا؟ حضرت بلال کو بلایا
حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے، حضرت بلال کی مدد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی مدد سے عورتوں کے پاس گئے. حضرت بلال کی مدد سے عورتوں کے پاس گئے. عورتوں کے پاس جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے نصیحتیں کی کہ اے عورتوں کی جماعت، میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کرو، تم اپنے شوہروں کی اطاعت کرو اور صدقات و خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ دعوت کی بات بتلا رہے تھے، عورتوں پر اتنا اثر ہو رہا تھا. راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ خود کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی جیسے یہ بات بتلا رہے تھے کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا، تو عورتیں اپنی زیورات نکال کر جھولی میں ڈال رہی تھی. عورتیں اپنی زیورات نکال کر اللہ کے نبی کی خدمت میں ڈال رہی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ عورتوں کو بھی جب بھی دیکھیں کہ ان کے اندر کوئی کمی نظر آ رہی، ہم اپنے معاشرے کا، ہم اپنے گھروں سے اس کی ابتدا کریں. جب بھی کوئی چیز دیکھیں منع کرنے والی چیز ہو، جو مانے ہو، تو اسے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے روکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں بتلایا کہ عورتوں کو بھی جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے اندر دیکھتے کہ نوجوانوں کے اندر کون سی برائیاں، آج اتنی برائیاں کہ ان برائیوں کو ہم گنا نہیں سکتے، ان برائیوں کو ہم گنا نہیں سکتے. اللہ کی قسم ہے آئے دن نئی نئی برائیاں پنپتی جا رہی ہیں، کبھی کچھ برائی کبھی کچھ برائی. کس سے روکا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی مسئلہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ راوی حدیث حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإنه له وجاء فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم شادیاں کیا کرو. اگر شادی کی استعداد نہیں رکھتے، شادی کے جو شروط ہیں اگر وہ شروط تمہارے اوپر واجب نہیں ہوتے، ان شروط پر اگر تم نہیں اترتے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ فعلی بالصوم، تم روزہ رکھا کرو. کیا مسئلہ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو برائیوں سے روکنا چاہ رہے ہیں. آج جو نوجوان برائیوں میں مبتلا وہ انہی چیزوں کی وجہ سے، شادیاں لیٹ کرنے کی وجہ سے اور زناکاری کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. نوجوانوں کے کئی افراد ایسے ہیں جو گناہ میں لت پت نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حدیثوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے اس کا ایک بدل بھی بتلایا تھا، فعلیہ بالصوم، کہ روزے رکھا کرو. روزے ہم صرف رمضان میں رکھتے ہیں اور کبھی جب یاد آ گئے تو رکھ لیا، ورنہ کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو یہ تعلیم دی کہ تمہیں برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے. تمہیں اپنے آپ کو زنا سے جو چیزیں قریب لاتی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے پاس بھی اللہ کے نبی دعوت و تبلیغ کے لیے جایا کرتے. آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف انہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو علم والے ہیں یا کچھ جان پہچان کے ہیں. ایسے نہیں، بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دعوت و تبلیغ کیا کرتے. اللہ کے نبی بچوں میں بھی دیکھتے کہ کچھ غلطی نظر آ رہی، فوراً اللہ کے نبی اس کو ٹوک دیا کرتے، فوراً سمجھا دیا کرتے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام صحیح ہے. آئیے دیکھتے ہیں راوی حدیث حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر بن ابی سلمہ، بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹا بچہ تھا اور اللہ کے نبی کی گود میں تھا. اللہ کے نبی کھانے کے لیے بیٹھ رہے، کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ برتن کے چاروں طرف گھوم رہا تھا. حضرت عمر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ برتن کے چاروں طرف گھوم رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ کو پکڑ لیا. اللہ کے نبی نے فوراً ہاتھ کو پکڑ لیا اور پھر کہا سم اللہ وکل بیمینک، کہ اے چھوٹے بچے، اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے والے حصے سے تم کھاؤ.
حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو مجھے بچپن میں بات بتلائی تھی، اللہ کے نبی نے جو بچپن میں یہ مجھے بتلایا تھا، میں مرتے دم تک سیدھے ہاتھ سے کھاتا رہا، اور کھاتے وقت کبھی میں نے بسم اللہ نہیں بھولی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بچپن میں جو نصیحت کی گئی تھی وہ ایسے میرے ذہن میں پیوست ہو گئی کہ میں پوری زندگی کبھی میں نے جو ہے بسم اللہ کھانا کھاتے ہوئے نہیں بھولی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بچوں کے لیے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بچے غلطی کر رہے ہیں، بچہ ہے چھوڑ دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بچوں کو بھی اسلامی تعلیمات ان کے بچپنے میں ان کے ذہنوں میں ڈال دیں۔ ہماری مائیں بہنیں بچپن میں دیکھیں کہ بچے کون سی غلطیاں کر رہے ہیں، بچوں کے اندر کون سی اسلامی تعلیمات کی مخالفت ہو رہی، اگر ہو رہی ہے تو وہ داعیہ ہے، ماں اگر اس کا علم رکھتی ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے، ورنہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، تجھے اس بات کا علم تھا، تو اس کی ماں تھی، تو اس کی ذمہ دار تھی، تو باپ تھا، تو یہ ذمہ داری تھی، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اپنے بچوں کو کیوں نہیں سمجھایا؟ اپنے بچوں کو بچپنے میں ہی دعوت و تبلیغ کیوں نہیں، دین کی دعوت، دین کی باتیں کیوں نہیں بتلائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی چیزیں ہمیں بتلائی۔ فما زالت تلک نعمتی بعد، حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میں نے اس چیز کو نہیں بھولا، اور پوری زندگی میرے ذہن میں وہ چیز پیوست ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مریضوں کے پاس جاتے، دیکھیے دعوت و تبلیغ کے طریقے دیکھیے، اللہ کے نبی کبھی مریضوں کے پاس جاتے، عیادت بھی ہو جاتی اور دعوت و تبلیغ بھی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی مریضوں کے پاس جا کر عیادت بھی کرتے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اسلام کی باتیں بتلا کر آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام عطا بن ابی ربا کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ سے ابن عباس نے کہا کیا میں تمہیں دنیا میں ہی ایک جنتی عورت کو نہ دکھلاؤں؟ ابن عباس نے عطا بن ابی ربا سے کیا کہا کہ اے عطا، کیا میں تمہیں دنیا کے اندر جنتی عورت کو نہ دکھلاؤں؟ حضرت امام عطا بن ابی ربا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، میں دنیا کے اندر جنت کی ایک عورت کو دیکھنا چاہتا ہوں، جنتی عورت کون ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ کالی کلوٹی عورت جو جا رہی اس کو دیکھ لیں، وہی جنتی، وہی عورت جنتی عورت ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا، اس واقعے کو انہوں نے پیش کیا ابن عباس نے، اس کا واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک کالی کلوٹی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، اور آ کر اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے پٹس کی بیماری ہے، مجھے مرگی کی بیماری ہے، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ رب العالمین اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس دو آپشن ہیں، یا تو میں دعا کر دوں تیری بیماری چلی جائے، یا تو اس پر صبر کر لے تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین تجھے جنت دے دے۔ اس عورت نے کیا کہا، آج بھی یہ ایمان ہماری ماں اور بہنوں کے پاس ہونا چاہیے۔ مرگی کی بیماری حالانکہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ کب آ جاتی ہے اور کہاں آتی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے منظور ہے، میں پوری زندگی اس مرگی کی بیماری میں رہ لوں گی، لیکن میرے لیے آپ بس اتنا دعا کر دیں جب وہ بیماری مجھ پر آ جائے تو میں برہنہ نہ ہونے پاؤں، میں برہنہ نہ ہونے پاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے دنیا کو آخرت پر، آخرت کو دنیا کو تو نے جو ہے چھوڑ دیا اور آخرت کو ترجیح دی، اور تو نے یہ کہا کہ میں اس پہ صبر کر لوں گی، تو میں اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ جب وہ بیماری اس پر مسلط ہو تو یہ عورت برہنہ نہ ہونے پائے۔ وہ عورت یہ بات سن کر، وہ صحابیہ یہ بات سن کر اللہ کے نبی سے لوٹنے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو وہ عورت جو جا رہی ہے وہ جنتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تعلیم دی اور اس صحابیہ سے ایسی باتیں کہیں، اگر وہ چاہتی تو صحابیہ اپنی بیماری کی دور کر لیتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں کو دیکھا کہ مریضوں کی حالات کیا ہے، مریض کی بیمار پرسی کے حالت میں، بیماری کے حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف رغبت دلاتے، آخرت کی طرف رغبت دلاتے، جنت کی طرف رغبت دلاتے۔ آج یہی طریقہ ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آج بھی الحمدللہ آپ تعجب کریں گے، اسی ہندوستان کے اندر کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں، مریض جب ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے اسلام کی دعوت بھی دیتے ہیں اور اپنا کام بھی کر جاتے ہیں، اپنا کام بھی کر جاتے ہیں۔ ہمیں کئی ایسے ڈاکٹروں کے جانتے ہیں کہ وہ جو ڈاکٹر اپنے پاس
دعوت و تبلیغ کے کام کی وجہ سے انہوں نے کئی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کر دیا۔ آپ اگر مراسلات پڑھیں، مراسلات میں کئی ایسے واقعات ملیں گے آپ۔ الحمدللہ ہمارے علاقوں میں بھی ایسے دیندار ڈاکٹر ہیں، میں نے بھی ان سے کئی لوگوں سے ملا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو وہ اگر دیکھتے ہیں کنڈیشن کیسی ہے، اس کے بعد وہاں پر اپنے دین کی بات پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری، ہر شخص یہ سوچے کہ چاہے میں کوئی بھی پیشہ اپنا رہا ہوں، میں کوئی بھی تجارت کر رہا ہوں، تھوڑا وقت مل رہا ہے فوراً دعوت و تبلیغ کا کام کر لیں، وہاں پر ایک دین کی بات بتلا دیں، ایک دین کی چیز سمجھا دیں۔ اللہ کی قسم ہے وہی چیز آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مصیبت میں پڑا ہوتا، کوئی پریشان حال ہوتا، ایسے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے بھی اللہ کے نبی دعوت پیش کرتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے بھی دعوت و تبلیغ کو پیش کیا کرتے۔ کیسے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ کی وفات ہوئی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہوئی۔ ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو وہ رونے لگی، اور رونے کے بعد انہوں نے کیا ارادہ کر لیا؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسا ارادہ کیا کہ میں اتنا روؤں گی کہ پورے عرب میں مشہور ہو جاؤں گی، میں نے اپنے شوہر پر اتنا نوحہ کیا ہے، اس کے ابو سلمہ کے مرنے پر میں نے اتنا نوحہ کیا۔ وہ وہاں سے نکل گئی، اس کے بعد وہ ایک چٹان پر چڑھ گئی، اور جب حضرت ام سلمہ کو ایک عورت نے دیکھا، وہ کہتی ہیں کہ میں بھی اس کا حضرت ام سلمہ کا ساتھ دینے کے لیے، رونے میں اضافہ کرنے کے لیے، ماتم منانے کے لیے، میں اپنے شوہر کے غم میں رونے کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ام سلمہ نے ایسا ارادہ کیا کہ ابو سلمہ کی وفات پر وہ ایسے روئیں گی، اتنے دن روئیں گی کہ پورا عرب جان جائے کہ ام سلمہ نے اتنی دیر رویا ہے۔ ام سلمہ نے اپنے شوہر کے غم میں اتنی راتیں گزار دی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان تیرے گھر سے جا چکا ہے، اور پھر تو دوبارہ چاہتی ہے کہ ام سلمہ شیطان تیرے گھر پر آ جائے، یہ شیطانی عمل ہے، تو اس طرح نہ کر۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اتنے غم میں تھی کہ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی یہ تعلیم اتنی اچھی تھی، اللہ کے نبی نے جو بات بتلائی اتنا اثر انداز کر گئی کہ فوراً میں چٹان سے اتر گئی، پھر اس کے بعد میں نے رونا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! یہ مصیبت زدہ لوگوں تک بھی اگر کوئی پریشان کن ہے، وہاں پر بھی اس سے بھی دعوت و تبلیغ کو پیش کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی اسلام کی دعوت کو عام کیا جا سکتا ہے، اس کے سامنے بھی اسلام کی بات کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تاجروں کے پاس جاتے، تاجروں کے پاس جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، کبھی مارکیٹ کے پاس جاتے، جا کر وہاں پر تاجروں سے گفتگو کرتے، تاجروں سے اسلام کی دعوت کو پیش کرتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، راوی حدیث حضرت قیس بن ابی قرظہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ حضرت قیس بن ابی قرظہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آ گئے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں آ گئے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں لوگ دلال کہا کرتے تھے، عربی میں سماسرہ جس کو کہتے ہیں، کہ ہمیں دلال کہا کرتے تھے، ہم تجارتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ حضرت قیس بن ابی قرظہ کہتے ہیں یا معشر التجار، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، اے بزنس کرنے والوں کی جماعت، یا معشر التجار، تاجروں کی جماعت، ان الشیطان والاثم یحضران، ایک وقت میں شیطان بھی اور گناہ بھی دونوں حاضر ہو جاتے ہیں۔ بزنس ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ان بزنس کرنے والے، ابو داؤد کی روایت کو اگر دیکھا جائے، التجار ہم الفجار، تاجر جو ہوا کرتے ہیں اکثر جھوٹ بولنے والے فاجر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معشر التجار ان الاثم، یقیناً گناہ، والشیطان یحضران، یہ دونوں چیزیں ایک وقت حاضر ہو جاتی ہیں۔ 10 کا مال 50 کو بیچنا، جھوٹ بول کر بیچنا،
کاروبار میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جھوٹ بولنا اللہ کی قسم ہے آج بھی عام ہے، اس وقت بھی حالات ایسے ہی تھے۔ حضرت عمر کے دور میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عمر کوڑا لے کر مدینہ کی بازار میں گھوما کرتے، دیکھتے کہ اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اسے کوڑے سے پٹائی کیا کرتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا عصر کے بعد جھوٹ بولنا ڈبل گناہ ہو جاتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہا گیا کہ اس وقت میں عصر کے بعد کاروبار تیزی میں ہوتا ہے اور تجار جو ہوتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بیپار کو ختم کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو جلد سے جلد سمیٹنے کے لیے جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے سنن ترمذی کی روایت میں کہا کہ شیطان اس وقت حاضر ہو جاتا ہے، تمہیں دھوکہ دینے کی طرف رغبت دلاتا ہے، جھوٹ بولنے کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ وہ اتنا آسانی سے جھوٹ بول لے جاتے ہیں کہ پھر آپ آگے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی وہ سچ بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان والاثم یحضران البیع، بیع و شراء کے وقت یہ دونوں چیزیں شیطان اور گناہ تمہارے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ فشوبوا بیعکم بالصدقہ، اس لیے تم کیا کرو اپنے کاروبار کے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں لٹایا کرو، تاکہ جو تمہارے گناہ ہیں جو تم چاہتے ہوئے بھی کرتے ہو نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہو، فشوبوا بیعکم بالصدقہ، صدقہ کے ذریعے تم اس کو دور کرو، ان گناہوں کی تلافی کر لو، ان گناہوں کی تلافی کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فقیروں کو دیکھتے، مانگنے والے غریب فقراء مسکین مساکین لوگ اگر وہ اپنی پریشانیاں لے کر آتے، ان کو بھی دعوت کا کام پیش کرتے۔ فقراء کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب غربا یتیم بیوہ مسکین جو ہوا کرتے، اگر فقراء کی بھی ملاقات ہو جاتی اللہ کے نبی انہیں بھی دعوت و تبلیغ پیش کیا کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ فقراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غریب قسم کے لوگ، غریب طبقے کے لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ آ کر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے شکایت کی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے ہمیں اتنا نہیں دیا ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں اتنا خرچ کریں، مالدار ہم سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں دین کے معاملے میں۔ کیا شکایت کی؟ فقراء نے یہ شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی، جو مالدار ہیں وہ ہم سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں، اللہ کے نبی وہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غربا کی جماعت، اے فقیروں کی جماعت، اے جو غریب غربا لوگ ہیں، تمہارے لیے اگر اللہ نے مال نہیں دیا ہے اس کا بدل یہ ہے کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب ضرور دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب ضرور دے گا۔ غریب غربا سے بھی اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے، کبھی ملاقات ہوتی ہے، انہیں بھی دین کی دعوت پیش کرنی چاہیے، انہیں بھی اسلام کی طرف رغبت دلانا چاہیے، انہیں بھی نیکیاں کس طریقے سے کمایا جائے۔ پیسہ نہ پیسہ ہونا اصل نہیں ہے، دین کے پر چلنے کے لیے پیسہ اصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اگر دن میں یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو تو تم مالداروں کی طرح تم بھی ثواب میں برابر کے شریک رہوگے، تم بھی ان کے شریک رہوگے۔ پھر آگے انہوں نے شکایت کی، اللہ کے نبی ان کو بھی یہ عمل معلوم ہو چکا ہے، مالدار یہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے مالدار بنا دیتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدوؤں کو دیکھتے، بدوؤں کو، دیہاتی لوگ جو ایک دم قریوں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، ایسے لوگوں کے پاس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے۔ دعوت کے کئی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ دیہاتوں میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے، بدھوں جو غریب، جو دور علاقوں میں رہنے والے، جہاں پر اسلام کی دعوت وہ عام ہی نہیں ہو چکی ہے، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، ایسی جگہوں پر بھی جا کر اسلام کی دعوت کو پیش کرنا چاہیے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ دیہات کا شخص، جو مشہور واقعہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مسجد نبوی کے اندر کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک دیہاتی بدھو قسم کا ایک دیہات کا شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے کیا کیا؟ مسجد میں گھستے ہی پیشاب کر دیا. صحابہ اکرام پریشان ہو گئے. صحابہ اکرام کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اللہ کے نبی نے انہیں روک دیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اسے پیشاب کرنے دو. پھر اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا کہ بالٹی سے پانی اٹھاؤ اور اس کو وہاں پر ڈال دو. پھر اس کے بعد اس کا اثر اتنا ہوا کہ وہ جو شخص اس طریقے سے آیا ہوا تھا وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ دیہاتی جنہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے انہیں بھی اسلام کو کس طریقے سے پیش کیا جائے اس کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں. اور کئی روایتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ, ایک مرتبہ کا واقعہ, اللہ کے نبی کی چادر کو پکڑ کر ایک دیہاتی نے کھینچ دیا. اللہ کے نبی کی چادر کو پکڑ کر کھینچ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوئے. پھر انہیں تعلیم دی, انہیں سمجھایا کہ کس انداز سے کام کرنا ہے, کس طریقے سے اسلام کی دعوت کو پیش کرنا ہے. یہ کئی طریقے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے ہیں. اور ایک بات خاص طور سے بات بتلانی بھی ضروری ہے کہ اسلام کی دعوت ہر مسلمان پر واجب, ہر شخص پر واجب, لیکن کس پر؟ جو سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے. سیکھنا ضروری. اگر نہیں سیکھے, اسلام کی دعوت خود نہیں جانیں گے, دین کی دعوت کو نہیں پہچانیں گے تو ہم دوسروں کے پاس کیا پیش کریں گے؟ اپنی دعوت کو کیسے پیش کریں گے؟ آج دیکھ لیں پوری دنیا پریشان ہے. وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر ایک اہم مسئلہ ابھرا ہوا ہے کہ بغیر علم کے دعوت کرنا یہ درست نہیں ہے. بغیر علم کے دعوت کرنا یہ بالکل درست نہیں, جس کے اوپر کئی پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں, کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, انسان کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے. آج دیکھ لیں برادرز کا فتنہ, یہی بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ان کے دعوت کرنے سے بھی نہ کرنا بہتر ہے. کئی علماء نے اس پر کئی مقالات لکھے. انہوں نے یہی بات کہی کہ اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان پر ضرور, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خود سیکھیں, اسلام کو سمجھیں, اسلام کی دعوت کو سمجھیں. تھوڑا بہت ادھر ادھر سے پڑھ لیا پھر اس کے بعد ڈائریکٹ پہنچانے کی کوشش کریں گے تو وہی غلطیاں ہوں گی جو آج کئی لوگ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے, بہت بڑا نقصان اسلام کو پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے, امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے. اور ہر نوجوان, ہر شخص یہ اپنے آپ میں سوچے کہ مجھے دین کا علم سیکھنا ہے. اتنا تو سیکھ لوں کہ میں اپنے شب و لیل اسلامی اعتبار سے گزار سکوں, میری زندگی صبح و شام کی زندگی اسلامی ہو, میں اٹھنا بیٹھنا, میرا کاروبار, میری زندگی کے اقسام جو چیزیں ہیں وہ کیا ہوں, کتاب و سنت کے مطابق ہوں. اگر وہ نہیں ہے, بس اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں, بس ادھر ادھر سے کچھ پڑھنے سے اللہ کی قسم ہے کبھی علم نہیں آ سکتا ہے. علم سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر سیکھ لیں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں, ہر شخص, ہر ایک کے پاس پہنچائیں, بچوں کے پاس پہنچائیں, عورتوں کے پاس پہنچائیں, بدھوں کے پاس پہنچائیں, اور جو فقیر, غربا, یتیم, مسکین, ایسے جتنے چیزیں ہیں ان تمام تک اسلام کی دعوت کو پھیلائیں. آج عیسائی مشنریز یہی کام کر رہی ہیں. پہلے انہیں ٹرین کیا جاتا ہے, پہلے انہیں تیار کیا ہے کس طریقے سے کام کیا جائے, کہاں پر کام کیا جائے, کن لوگوں کے پاس جایا جائے, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو وسائل ان تک پہنچا سکتی ہیں. آج عیسائی مشنریز اسی پہ کام کرتے ہوئے اتنی کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ لوگ آج ہر خطے میں پہنچے ہوئے ہیں. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ جتنے سہولتیں اللہ نے دی ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اسلام کی دعوت کو پھیلائیں, دعوت توحید کو پھیلائیں, اسلام کے ارکان کو پھیلائیں, اسلام کی بنیادوں کو سمجھائیں کہ توحید کیا ہے, اسلام کیا ہے, نماز کیا ہے, زکوٰۃ کیا, یہ تمام چیزیں سیکھ لیں. اصول ثلاثہ کیا ہیں, اگر انسان, ایک شخص اگر یہ سیکھ لیتا ہے پھر اس کے بعد اگر وہ پھیلاتا ہے, اللہ کی قسم ہے اس کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ بار الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو داعی بنا, اللہ اسلام کا شیدائی بنا, اللہ اسلام کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کی
توفیق عطا فرما، اے اللہ صحیح اسلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری زبان میں اتنی سلاست دے، اتنا اثر دے کہ اے اللہ آگے والا ہماری بات کو سمجھ سکے، تاکہ اس کے دل و دماغ میں اسلام کی باتوں میں پیوست ہو سکیں اور ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آئے دن ہمارے سامنے گناہ آ جاتے ہیں، کبھی 25 دسمبر کے نام پر، کبھی جنوری کے نام پر، کبھی کسی بدعت کے نام پر، کبھی میلاد کے نام پر، کبھی عجیب عجیب ناموں کے ساتھ ہمارے سامنے گناہ آ جاتے ہیں۔ اے اللہ اس امت کی ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔